الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کی حمد و ثنا، درود اور نعت اور سلام رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین ناظرین جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا دیکھ رہا ہے، تمام کی خدمت میں سلام عقیدت، سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے کی طرح جیسے ہر جمعے کو ہمارا پیغام عشق رسول، پیغام قرآن اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین مصطفیٰ جناب الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے تھرو ہم پیش کرتے ہیں، بہت دور دراز تک سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت جل وعلا کی عبادت جو فرض ہے اور اللہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار یعنی کثرت سے اتنا قرآن کریم فرقان حمید میں اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا جتنا کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت جسے ہم نماز کہتے ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا۔ جی ہم نے پارہ نمبر 21 میں سے آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت جس میں دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تو فرض ہے یعنی نماز عبادت اللہ کی طرف سے، عاقل بالغ بچہ اور بچی ہو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، مسافر ہو تب بھی، بوڑھا ہو تب بھی، جوان ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اور پھر یہ نماز قبر میں حشر میں بھی کام آئے گی۔ نبی مکرم شفیع محتشم علیہ الصلاۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں قبر میں حشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یعنی امتحان میں جو پہلا سوال ہو اس کا صحیح جواب آ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ پہلا سوال اس کا جواب ٹھیک ہوگا، آئندہ بھی ٹھیک ہوگا دوسرے سوالوں کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قبر میں حشر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے بندہ مومن، جس کا میں نے سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس آقا مولا سید دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا ہم نماز پڑھیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، راحت پہنچے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو سرکار کو راحت تو ٹھنڈک تو نہیں محسوس ہوگی۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے۔ اور پھر سید دو عالم فخر دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی نماز ہے۔ پھر آقا مولا سید دو عالم فخر دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز نمازی کا چہرہ روشن ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سے مخاطب ہو کر اگر کسی انسان کے دروازے کے سامنے نہر گزرتی ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے انسان نہر میں 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، جسم پر میل کچیل نہیں رہتی۔ فرمایا حسنین کریمین کے نانا جان نے جب بندہ مومن مسلمان اللہ کا بندہ اور میرا امتی جب روزانہ 5 وقت وضو کرتا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ معراج کی رات اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج بھی ہے۔ اب حدیث مبارکہ بے شمار بھری پڑی ہے کہ نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنے کا اور نماز کو قائم کرنے کا قرآن میں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیاری پیاری حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ یعنی کثرت سے میں نے بتایا اللہ نے ارشادات فرمائے۔ جب اتنی کثرت سے
اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، عبادت بھی وہ جو نماز ہے اس کے لیے اتنا شدت سے ذکر فرمایا، کثرت سے ذکر فرمایا. آخر اس میں کچھ راز تو ہے. ایک اس میں یہ بھی راز ہے کہ نماز اللہ اور بندہ جو اس کی مخلوق ہے، نماز میں راز و نیاز موجود ہے. نماز میں جب انسان داخل ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر نماز جب پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے، بے شمار اور بھی لوازمات ہیں، یعنی وضو کرنا، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پھر عقیدے کا پاک ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب نماز میں شامل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس میں جب کہتا ہے اللہ اکبر، بادشاہ ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، اور عالم ہو تب بھی، سید ہو تب بھی، امتی ہو تب بھی، آقا ہو تب، غلام ہو تب، پیر ہو تب، مرید ہو تب، یعنی جس نے کلمہ توحید و رسالت پڑھا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، عاقل بالغ جب ہو گیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو. جب کہتے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سبحانک اللہ، یہ بھی اس کی ثنا بیان کر رہا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں الحمدللہ رب العالمین، اس کے لیے، اس رب کے لیے، الحمدللہ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. اور پھر جب ایسے ہاتھ بلند کر کے دونوں کان جو ہے ان کی لو تک یہ انگوٹھا جو ہے، دونوں انگوٹھے لے جاتا ہے، لگاتا ہے، نہ بھی لگیں اس کے برابر ہو جائیں تو ہاتھ خالی ہے. گویا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے، اے خالق، اے مالک، اے رحیم مولا، کریم مولا، تیری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا کریم، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، خالی ہو کے کھڑا ہوں، اب بھرنے والی تیری ذات ہے. کہتا ہے الحمدللہ، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. گویا اس کی بارگاہ میں جب آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے کبھی ثنا پڑھ رہا ہے، کبھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ احکم الحاکمین خوش ہوتے ہیں. جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی پاپی ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دے، اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اسے معاف کر دیا، معاف کر دیا. تو بہرحال ہم نے بات جہاں چھیڑی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک صحابی رسول پانچوں نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، یعنی آپ کے ساتھ
آپ کی امامت میں بھی، اور سارے گناہ بھی کرتے تھے۔ اس کا قصہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، فلاں صحابی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، پھر سارے گناہ بھی کرتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلاموں، ایک دن اس کی نماز اس کو بے حیائی برے کاموں سے روک دے گی۔ المختصر وہ وقت آیا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کرتا ہے، حضور آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی الکرام، ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔ میں دعا گو ہوں بھائی چودھری افضل صاحب کے لیے، عرفان افضل بٹ کے لیے، عثمان افضل بٹ اور عرفان افضل بٹ، اور تمام مسلمانوں کے لیے، سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم